کہ جو حضرات اب تک پنڈال میں آنے سے گریز کر رہے ہیں، ادھر ادھر کھڑے ہیں، آپ تمام سے درخواست کروں گا مؤدبانہ کہ آپ تمام حضرات برائے کرم، برائے مہربانی، پنڈال کے نیچے ابھی بھی بہت جگہ خالی ہے، آپ حضرات آئیں اور جو بھی باتیں ہو اللہ کے واسطے ان تمام باتوں کو غور سے سنیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق افروز معقر علماء کرام، بزرگان محترم، دور و دراز سے آنے والے مہمانان عظام، کمیٹی کے تمام ممبران کرام، اسلام کے اندر انقلاب پیدا کرنے والے میرے غیور نوجوانوں اور عزیز بچوں، اور پردہ کے آڑ میں بیٹھنے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، رب سبحانہ و تعالی نے بڑی بندہ نوازی فرمائی ہے کہ مجھے اور آپ کو دین کی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کے محنت کو قبول فرمائیں،
اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ جنہوں نے جن لائن سے بھی محنت کیا ہو، تعاون کی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی تعاون کرنے کو، امداد کرنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کے لمحہ لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنائیں، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر، آپ پر بہت سارے انعامات فرمائے ہیں، بہت احسان فرمائے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے احسان، سب سے بڑی انعامات ہم پر کیا فرمایا ہے؟ مجھ کو، آپ کو رب سبحانہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے۔ اگر کتا بنا دیا ہوتا تو ہم اللہ پاک کی کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ نہیں۔ تمام لوگوں کی چوسی ہوئی اور جھوٹی ہڈیوں کو چوستے رب سبحانہ و تعالی نے اگر ہمیں کھچر بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، کیا ہم رب سبحانہ و تعالی کا کچھ بگاڑ سکتے؟ نہ، ہرگز نہیں۔ ہم ساری زندگی بوجھ ڈھونے میں کام آتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسے جانوروں سے حفاظت فرما کر مجھے اور آپ کو عزت والا انسان بنایا۔ کیا بنایا؟ بھائی تھوڑی آپ سے بھی آواز آئے گی تو میرے اندر حوصلہ پیدا ہوگی، بات کرنے میں جذبہ بڑھے گی، اسی لیے آپ بھی ساتھ ساتھ بولتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ اور وہ کیسا انسان؟ اللہ فرما رہے ہیں عزت والا انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر صاف طور سے اعلان فرما دیا۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آدم کو، انسان کو مٹی سے بنایا اور ساری کائنات کو ہم نے کن کہہ کے بنایا۔ جب سورج بنانے کی باری آئی ہم نے کن کہہ کے بنایا، جب سمندر بنانے کی باری آئی ہم نے کن کہہ کے بنایا، جب پہاڑوں، دریاؤں، نالوں بنانے کی باری آئی ہم نے کن کہہ کے بنایا، جب درختوں بنانے، ہوا بنانے، زمین بنانے کی باری آئی ہم نے کن کہہ کے بنایا۔ وہ میرے بندو، جب تمہاری بنانے کی باری آئی، ارے ہم نے تمہیں چاند کے ساتھ نہیں ملایا، ہم نے تمہیں دریاؤں، سمندروں، نالوں، پہاڑوں کے ساتھ نہیں ملایا۔ وہ میرے بندو، ہم نے تمہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، وہ میرے بندو میں نے تمہیں اپنے قدرت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام پوری کائنات کے ہر ایک نعمت کو، ہر ایک مخلوق کو کن کہہ کے بنایا۔ کن ہو جا فیکون ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن جیسی مقدس کتاب کے اندر ہمارا اور آپ کا ذکر فرما رہے ہیں لما خلقت بیدی، اے میرے بندو جب تمہاری بنانے کی باری آئی تو ہم اپنے قدرت کے دونوں ہاتھوں سے تمہیں بنایا۔ یہ ہے سب سے پہلا انسان، اور ایک انسان پر اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے انعام فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو پورے 18,000 مخلوقات میں سے چن کر، چھانٹ کر انسان بنایا، اور اس کا ذکر قرآن جیسی مقدس کتاب کے اندر لکھ دیا کہ تم عزت والے انسان ہو۔ دوسرا احسان،
اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ہم سب مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے ہم پر کتنی بڑی احسان فرمائی ہے کہ مجھے اور آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو کسی غیر مذاہب کے اندر پیدا فرما دیتے، لیکن اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ دوسرا احسان۔ تیسرا احسان، اللہ نے مجھے اور آپ کو آخری نبی، پیغمبروں کے پیغمبر، رسولوں کے رسول، انبیاء کے امام، حبیب مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے بزرگوں، دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہم پر ہے۔ کاش ہم سمجھ جاتے، کاش ہم تھوڑی سی سوچ لیتے۔ اس بات کو اگر کوئی انسان سوچ لے تو پھر اس کی زندگی کی بیڑا پار ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ آخری نبی، لاڈلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا۔ اللہ نے چاند بنایا، احسان جتلایا نہیں۔ اللہ نے سورج بنائی، چاند بنایا، سورج اور ستاروں کو بنایا، فرش کو بنایا، عرش کو بنایا، ان پہاڑوں کو بنایا، درختوں کو بنایا، احسان جتلایا نہیں۔ لیکن جب اللہ نے اپنے آقا لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی باری آئی تو اللہ نے احسان جتلا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا، اس کی تخلیق کی، تو میں نے تم پر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ ہم اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیے۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ کوئی کسی کی محبوب چیز کو دینا نہیں چاہتا۔ دینے تو دور کی بات، ہاتھ لگانے کی اجازت تک نہیں دیتے۔ کوئی اپنی محبوبہ کا نام لینا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو ہمارے درمیان دے رہے ہیں۔ تمام چیزوں کو بنا دیا، تمام چیزوں کی، تمام نعمتوں کی ہمارے اوپر نشاور کر دی۔ اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنانے کی باری آئی تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، احسان جتلا کر کہ ہم نے احسان کیا، ہم اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، آج ہم انہی کی امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا، اور تم نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بہت ساری مشقتوں کو جھیلا، پریشانیوں کو جھیلا، پیٹ میں پتھر باندھا، اپنی بیوی کو بیوہ کرا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ کس کے خاطر؟ کس کے لیے؟ اسی دین کی خاطر، اور اسی دین کے لیے مجھ تک، آپ تک دین کو پہنچانے کی خاطر۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟
وہ تو نہیں کھا کر، وہ تو خون بہا کر دین کی محنت کر گئے اور ہم تک پہنچا گئے. ہم تو کھا کر، ہم تو پسینہ بہا کر ایک وقت کی نماز تو دور کی بات، ہفتہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں بڑی سوچ سمجھ کر. معاف کیجئے گا، بڑی کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں. ہفتہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں بڑی سوچ سمجھ کر، اور کھانا کھاتے ہیں دن میں 5 دفعہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور سے اعلان فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے انسانوں، اے میرے بندو، میں تمہاری ہر نظر کو دیکھتا ہوں، میری نظروں سے تم اوجھل نہیں. میں تمہارے ہر حرکتوں کو دیکھتا ہوں، میں تمہاری آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہوں، میں تمہارے دلوں کی آواز کو بھی سنتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھو میں بڑا بے نیاز ہوں. جب میں اپنی بے نیازی پر آتا ہوں تو میں ملکوں کی نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. اللہ کی زمین روزانہ پکار پکار کر شکایت کرتی ہے، مولا مجھ پر زنا کر کر کے چلتا ہے، مجھ پر رشوت کھا کھا کے چلتا ہے، مجھ پر سود لے لے کے چلتا ہے، مجھ پر حرام خوری کر کر کے چلتا ہے. مولا اجازت دے میں اسے لقمہ بنا کر نگل لوں. لیکن اللہ کی کریم ذات، اللہ کی رحیم ذات اب بھی زمین کو حکم کرتی ہے کہ ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے کتنی محبت کرتی ہے. ہم اور آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں اس بات کو، بارہا سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جانتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی ایک مثال پیش کروں گا، غور سے سنیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم پر کیا محبت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فلاں چیز نہ دی، اللہ نے فلاں کو فلاں دے دیا ہے اور مجھے فلاں چیز نہیں دی. لیکن ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم اس کی شکر گزاری کتنے دفعہ کرتے ہیں. دوسری چیز کہ اللہ نے ہمارے اوپر، اللہ کا ایک صفت ہے ستار العیوب. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو، تمام خرابیوں کو چھپاتا ہے. اس بات پر ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر صاف طور سے اعلان فرما دیا، بنانے والا میں، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، ارے تیری پریشانیوں کو دور کرنے والا میں، تیرے اندر بیماری دینے والا میں، ارے تجھ سے شفا کرانے، تجھ سے تیری شفاعت کرنے والا میں، تجھے شفا دینے والا میں، ارے تجھے پریشانیوں کے اندر ڈالنے والا میں، تجھے اس پریشانی سے نکالنے والا میں، تجھے ہر زندگی دینے والا میں، تجھے موت دینے والا نہیں۔ لیکن وہ میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اس رب کریم کو چھوڑ کر کس کے پاس جاتے ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، تم اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر، تم اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ آج کا مسلمان اور آج کی معاشرہ اور آج ہمارے معاملات کے اندر ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ ذہن میں فساد، ہاتھوں میں ظلم، آنکھوں بے حیائی کی نظریں دیکھتی ہے، دلوں کے اندر بے حیائی اور فساد بھری ہوئی ہے، اور پیر غلط ستم کے طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی احساس نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور میرے نبی کدھر کے راستہ دکھا کر گئے تھے۔ کون آئے گا ہمیں سمجھانے؟ دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے ہیں۔ ہمیں کون اور کس نے آ کر سمجھانا ہے، اس بات کو ہمیں غور کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر ہم خود سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اگر ہم خود قرآن اور اس کے احکام کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر یاد رکھنا اس بات کو دھیان سے سن کر اپنے دلوں کے کان سے سننا اور دلوں تک پہنچانا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر ہم ان تمام کے اوپر اپنی سوچ کو اور اپنی احساس کو نہ بتلائیں گے اور نہ بڑھائیں گے، تو پھر یاد رکھنا میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، ہمیں اللہ کی ذات بھی تب تک ہدایت نہ دے گی جب تک ہم خود سے نہ سوچنے کی کوشش نہ کریں گے۔ اللہ کی توفیق تب ملے گی جب ہمارے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا۔ آج کے مسلمان کو احساس تک نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری وقت ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے، آپ کے لیے، ان بھگوان پور کے نوجوان کے لیے اور انہی مسلمانوں کے لیے اور آنے والی امت کے لیے یہ بتلا کر گئے، یہ سبق دکھلا کر گئے اور اللہ کو گواہ بنا کر گئے کہ آخری وقت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شدید بیمار میں مبتلا ہیں، مسجد نبوی کے اندر جانے کی ہمت نہیں، طاقت نہیں۔ دو صحابہ کے درمیان ان کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے پیر زمین میں گھسٹ کر جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم امت کی امامت کرو۔ حضرت ابو بکر امامت کرتے ہیں اور میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے حجرہ کے پاس آتے ہیں اور پردہ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ میری امت سجدہ میں گری ہوئی ہے، اور اللہ سے اشارہ کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں اپنی امت کو سجدہ کے حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بڑی دکھ کی داستان ہے، آج ہم تک دین آیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں،
آج ہمارا یہ کھانا، یہ پینا، یہ سونا، یہ عیش و آرام کی زندگی، یہ انہی کی طفیل ہے، یہ انہی کی طفیل ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آپ بارہا جانتے ہیں کہ اس کائنات وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ہر ایک قدرت اور نعمت کو بنایا کس کے خاطر؟ میرے نبی علیہ السلام کی خاطر۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیدا نہ کرنے کا ارادہ ہوتا تو آج ہم بھی نہ ہوتے، یہ چاند اور سورج، یہ ستارے نہ ہوتے، یہ آسمان و زمین نہ ہوتی۔ ورنہ یاد رکھو وہ قوم کتنی طاقتور تھی، وہ قوم کتنی طاقتور تھی کہ 500 پتھر، 500 من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتی تھی، اور جنہیں بھی لگتا تھا ان کی بھی کچھ نہ بگڑتا تھا، لیکن اللہ کا حکم آیا ان پر کہ تم سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا چھوڑ دو، لیکن انہوں نے اپنا ذہن اللہ کے احکام کے سامنے چلایا، انہوں نے اپنی ترکیبیں اللہ کی فرمان کے سامنے چلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، یاد رکھو میری ذات بڑی بے نیاز ہے، اگر میں تباہ و برباد کرنے پر آؤں تو کوئی پکڑنے والا اور بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد من اللہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ کی ذات کہتی ہے میں بھی بڑا بے نیاز ہوں۔ رات کو سوئے بڑے حسین نوجوان تھے، رات کو سوئے بڑے طاقتور نوجوان تھے، لیکن میرے بھائیوں، مفسرین نے لکھا ہے 70,000 کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل بندر بنا کے رکھ دیا۔ کیا وہ اللہ ہم پر بھی طاقت نہیں رکھتا؟ میرے چہرے کو بگاڑنے کی طاقت کیا وہ اللہ ابھی بھی نہیں رکھتا؟ ہمارے چہرے کو مسخ کرنے کا، چہرے کو جانوروں کو شکل میں پلٹ دینے کا طاقت اس ذات کی ابھی بھی ہے۔ آج ہم بھی گناہ میں مصروف ہیں، آج ہم بھی اللہ کے احکام کے سامنے اپنا ذہن چلاتے ہیں، آج ہم بھی اللہ کے احکام کے سامنے اپنی ترکیبیں چلاتے ہیں، پلاننگ بناتے ہیں، لیکن اس کی ذات ہمارے اور آپ کے توبہ کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہہ چکا، زمین روزانہ پکارتی ہے، یہ آسمان روزانہ شکایت کرتی ہے، یہ پہاڑ، یہ دریا روزانہ اللہ کے دربار میں شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ظلم و ستم سے، ان کے بے حیائی سے، ان کے ننگے ناچ سے، ان کے گانوں اور گیت سے میں بری ہو چکا ہوں، میں نفرت کر چکا ہوں، ان کے حرکتوں سے بڑی نفرت آ چکی ہے، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل ڈالوں۔ لیکن اللہ کی کریم ذات ہمارے توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ واللہ تبارک و تعالی اب بھی ہمارے چہرے کو پلٹنے پر قادر ہے، لیکن یہ تو میرے اور آپ کے نبی کے طفیل ہے، یہ تو میرے نبی کے صدقہ ہے کہ طائف کے میدان میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، رتیلا میدان میں اونٹنی پر سوار ہو کر 5 گھنٹہ مسلسل اسی امت کے لیے دعا کیا تھا کہ اللہ یہ امت گناہ کرے گی لیکن آپ اس کے چہرے کو نہ پلٹنا۔ ورنہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اب بھی قادر مطلق ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں شکل بنانے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ آج ہمارے چہرے کو پلٹنے پر قادر نہیں؟ قادر ہے۔
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کمی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جلسہ کروانی ہے، جلسہ میں آنا ہے، جلسہ میں اچھی باتیں سننی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ کے سامنے دامن پھیلا کر بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ جلسہ کرنا و کرانا تب کامیاب ہوگی جب آپ اپنی جھولی میں باندھ کر ایک بات کو لے جائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کون کون کوشش کرتے ہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھائیں گے کہ میں سنتا ہوں، کوشش کروں گا۔ میڈیا والے آپ سے درخواست کروں گا، میں ان کو اور ایک مرتبہ بتاؤں گا، آپ برائے کرم ان کے جانب تھوڑا کیمرہ گھمائیے گا۔ اللہ کے واسطہ دیتا ہوں کہ کون کون بھائی، ہر ایک نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان طبقے بڑی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ سے ہاتھ جوڑوں گا، درخواست کروں گا، منتی کروں گا کہ آپ کوشش کریں۔ آپ کی کوشش پر انقلاب پیدا ہوتی ہے۔ کیا آپ نے پچھلے زمانوں کے داستان کو نہیں سنا؟ نوجوان ہمارے قوم کے انقلاب پیدا کرنے والے ہیں۔ آپ انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اللہ نے طاقت و قوت بخشی ہے۔ وہ انقلاب کیا ہے؟ ڈی جے بجا کر، گجڑیوں کے گیت سن کر، راستہ میں بازاروں میں تماشا پھیلا کر؟ نہ، ہرگز نہیں۔ انقلاب پیدا کرنی ہے تو کیسی؟ راتوں کو اٹھ کر آنسوں کا قطرہ کو بہانا ہے۔ اے اللہ میں فقیر ہوں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، راضی و خوش ہو جا۔ اللہ کی ذات کہتی ہے، جب کسی گھر سے کوئی بندہ، جب کسی گھر سے کوئی آدمی بچھڑ جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے کچھ دن کے بعد، تو گھر والے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میرے سامنے مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ ماؤں کے سینہ سے جا کر پوچھو کہ اپنی اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ آج یہی اولاد اپنی باپ اور ماں کے کیا کہنا ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اتنے نافرمان بن چکے ہیں کہ اس ماں کو، جو ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، جو ماں اپنے آپ کو اپنے اتنا کڑوی اور کاہٹ کر لیتی ہے، اتنا کٹھن کر لیتی ہے کہ اپنا بچہ کے لیے ہر ایک چیز کو قربانی کرتی ہے۔ جب ماں بچہ کو پیدا کرتی ہے تو اس کی درد کی شدت سے ماں کہتی ہیں، وہ کون ماں؟ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں علیہ السلام کہ میں کاش اپنی بچوں کو نہ جنتی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جنم کا شدت، ولادت کا شدت کتنا مشقت والا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہ ماں بچوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش کرتی ہیں؟ شفقت والا باپ دیا، محبت کرنے والی مائیں دی، خود کو بھیگا میں سو جاتی ہیں، اپنے بچوں کو سینہ میں سلا دیتی ہیں۔ بچوں، آپ ایک دن بچے تھے، ہم بھی ایک دن بچے ہیں، آج ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا مثال سے تفہیم میں سمجھنے میں آسان ہوتی ہے۔ ہم کسی کے بچے ہیں، ہمارے بھی کوئی بچے ہیں، اس کی محبت کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوست بزرگوں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ طاقت نہیں ہوتی، اس کے باوجود جب بچہ روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے میرے بچے کے کان میں درد ہے، میرے بچوں کے پیٹ میں درد ہے، میرے بچوں کے ہاتھ میں درد ہے، میرے بچوں کے پیٹ کے اندر بھوک کی شدت بلبلاتی ہے، جس کے وجہ سے اس کے آنکھ روتا ہے۔
माँ समझ कर सीने से लगाती है और दूध पिलाती है। वही माँ की मिसाल देता हूँ। जब कोई बच्चा बिछड़ जाता है तो घर वाले कितने परेशान होते हैं, लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जब वो बच्चा या फिर और कोई शख्स उसी घर के अंदर वापस आ जाता है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि घर वाले कितने खुश होते हैं, माँ कितनी खुश होती है, बाप कितना खुश होता है, भाई कितने खुश होते हैं, बहन कितनी खुश होती है। लेकिन अल्लाह की जात फरमाती है, नौजवानों आपसे कहता हूँ, सफेद दाढ़ी वालों आपसे कहता हूँ, जो जात आपको बनाया है सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बाल होने की वजह से अल्लाह की जात आपसे हया करती है। जब आप मांगेंगे, अल्लाह से हाथ उठाएंगे कि अल्लाह की जात आपको माफ नहीं करेगा, तो इनकलाब पैदा करनी है, इनकलाब जिंदगी के अंदर लानी है, ढोल तमाशा बनाकर नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वो इनकलाब क्या है? अपने अल्लाह को राजी करके जाना है। कौन कौन भाई करेंगे? हाथ उठाएं, तौबा करें, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह 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 गवाह है कि अगर हमने सच्चे दिल से तौबा किया है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जो हजरात इस प्रोग्राम में मेहनत किए हैं, जो हजरात 1 रुपया से 1000 रुपया तक इस प्रोग्राम के लिए खर्च किए हैं, जो हजरात अपनी जान माल की कुर्बानी दी है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी खर्च करने को कामयाब करेंगे और हिदायत व नजात का जरिया बनाएंगे। एक शख्स अगर सच्ची तौबा कर ले, या फिर एक शख्स इस मजमा में से बातों को बांध कर अपनी झोरी पर ले जाए और बातों को सोचे, मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं तो आज का मुसाफिर हूं, कल सुबह ढूंढोगे तो मिलूंगा नहीं, लेकिन आपके दरमियान से चला जाऊंगा। इस मीडिया के माध्यम से एक ही बात अर्ज करना चाहूंगा, एक हदीस बयान करना चाहूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स का, अगर कोई बंदा का मकसद दुनिया हो जाए, मेरी बात आपको समझ आती है? समझ में आती है मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों? वरना आप लोग बारहा सुनते हैं, जानते हैं कि एक मौलाना साहब थे, उनका खादिम थे। मौलाना साहब कहने लगे, मेरी गला सूख जाती है, आप 2 टैबलेट लाना, चॉकलेट वाला टैबलेट, कि 2 घंटा मुझे बयान करनी पड़ेगी। अब वो चॉकलेट जो है मेरे जेब में भर देना, तो मैं 1 घंटा के बाद 1 चॉकलेट खत्म हो जाएगी और मैं समझ जाऊंगा कि मेरी 1 घंटा खत्म। फिर दूसरा चॉकलेट मुंह में डालूंगा, फिर बयान शुरू करूंगा, दूसरा घंटा खत्म। तो मौलाना साहब बयान कर रहे थे और यूं ही जेब से, जैसे मैं दिखा रहा हूं, देखिएगा, जैसे मैं दिखा रहा हूं कि वो जेब से यूं ही आपकी तरफ देखकर बयान के दरमियान चॉकलेट जुबान में डाल लिए। चॉकलेट जुबान में डालना था, 2 घंटा पार कर गए, चॉकलेट अब तक खत्म ना हुआ। क्यों? वो जो मुंह में चॉकलेट डाले हैं वो दरअसल चॉकलेट नहीं था, वो बोताम था। वो क्या था? शेरवानी का बोताम था, कोट का सदरी का बोताम था। तो बोताम चूस चूस कर कभी खत्म हो पाएगा? 2 घंटा तो क्या, जन्म की सुबह से लेकर मौत की शाम तक अगर कोई बंदा उस बोताम को चूसता फिरे, फिर भी उसकी बात खत्म तो हो जाएगी, लेकिन चॉकलेट वाला, बोताम वाला चॉकलेट खत्म नहीं होगी। इसीलिए मैं भी आपके सामने बैठा हूं, 1.5 घंटा का टाइम दिया गया है, बातें खत्म हो जाएगी आपसे, ना आपको कुछ नफा होगी ना मुझे कुछ नफा होगी। आप सुनते रहेंगे और मैं कहता रहूंगा। जैसे हमारे जुबान में कहते हैं, बोल बोल के बकाउल्ला और सुन सुन के सनाउल्ला। बेशक आप जानते हैं मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तो हम अपनी बयान में
اپنے مجمع میں اس طرح کی حرکتیں کرنا پسند نہیں کرتے. اسی لیے جو بھی بات ہوگی دھیان سے بولی جائے گی اور سنی جائے گی, سنایا جائے گا, سنا جائے گا, اور اس پر عمل کرنے کی کوشش سے بولنے والا بھی بولے. یاد رکھو, صرف آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہم جھوٹ سے پاک ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہم نافرمان نہیں ہیں. میرے بھائیوں, آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, میں بھی گناہگار ہوں, میں بھی اولاد آدم ہوں, مجھ سے بھی گناہیں ہوتی ہے, مجھ سے بھی جھوٹ بولی جاتی ہے, مجھ سے بھی کبھی کبھار اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, گناہ کرنے والے اور گناہ میں ڈٹے ورنے والے, گناہ کرنے والے اور گناہ میں ڈٹے رہنے والے, یہ دو قسم سراسر الگ ہیں. گناہ کرتے ہیں, توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, بہترین توبہ کرنے والا وہ ہے, بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کر لے. گناہ ہو جاتی ہے, ہم گناہگار ہیں, ہم گناہ کے پتلے ہیں, ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں کہ ہم تو گناہ کر دیتے ہیں, ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں کہ ہم پینٹ اور شرٹ پہننے والے ہیں, ہم مسجد کی چوکھٹ نہیں چٹکیں گے. میرے بھائیو دوست بزرگوں, ہم چاہے 65 بننے والے کیوں نہ ہوں, اگر ہم 65 ہی پہنتے اللہ کی گھر جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے تو اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور بری باتوں سے آپ کو روک دیتی ہے. آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے, حرام کھاتا ہے. آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے, چغلی کرنا پسند کرتا ہے. آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے اور مسجدوں کے امام صاحب کے پیچھے لگ جاتا ہے. یاد رکھو, کسی کے پیچھے لگنا کسی کے غیبت کرنے کے برابر ہے. غیبت کرنا ہی صرف بڑا گناہ نہیں, بلکہ کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر بیٹھ جانا یہ بھی بڑا گناہ ہے. اسی لیے آج ہمارے معاشرہ میں یہی ہوتا ہے اکثر کہ مسلمان کے ذہن میں بدمعاشی اتنی پھیل گئی ہے, اگر ہم ترقی کرتے ہیں تو ہمارے آس پاس کے لوگ, ہماری پڑوسی ہم سے جلتے ہیں. معاف کیجئے گا, حق بات کہہ رہا ہوں. الحق مر, حق بات کڑوی ہوگی لیکن سچ ہوگی, حقیقی ہوگی. ہمارا معاشرہ, ہم نہیں, ہم تو بہت اچھے ہیں, ہمارا معاشرہ, ہمارا سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کے لچھن اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جب ایک مسلمان تاجر بنتا ہے, ایک مسلمان دکان کرتا ہے, ایک مسلمان بزنس کرتا ہے تو پھر دوسرا مسلمان اس سے جلنا لگتا ہے. یہ مسلمان کی سبق نہیں. کیا یہی سبق میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے؟ نہ, ہرگز نہیں. اسی لیے میرے بھائیو دوست بزرگوں, غیبت کرنا, چغلی کرنا, جھوٹ بولنا, حرام کھانا, سود لینا, رشوت لینا, یہ تمام چیزیں جو ہیں برابر کے اندر شامل ہیں. حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. جہاں تک ہو سکے ہم اس کی پرہیز کرنے کی کوشش کریں گے. ایک چیز یاد رکھنا, گناہ چھوٹی ہوگی, گناہ چھوٹی ہوگی, لذت بہت کچھ اثر کر جائے گا, بہت بڑی لگے گی لذت کرنا, اور اس کی لذت, اس کی مزہ, اس کا احساس بہت بڑا ہوگا. لیکن یاد رکھو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, وہ بڑا دنیا کا بڑا ہے لیکن اس کا سزا آخرت کے دن اور زیادہ بڑا ہوگا. اگر ہم میں طاقت ہے تو پھر میرے بھائیو دوستو بزرگوں ہم گناہ کرنے میں مشغول ہو جائیں. اگر ہم میں طاقت نہیں ہے سہنے کی, اس کی مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ آگ کے سامنے اپنے آپ کو حوالہ کریں یا پھر اپنے اعضاء کو تو حوالہ کرنے کی دور کی بات, ایک فنگر دکھائیں. اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے
کہ آپ آگ کو سہنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر آپ گناہ کرتے رہیے، کوئی پرواہ نہیں، کسی کو فرق پڑنے والا نہیں۔ آپ کے اندر میرے بھائیو دوستو بزرگوں اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ بخیر کرتے رہیے، لیکن یاد رکھیے ایک بات، اس گناہ کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی، اس گناہ کا سزا اللہ تبارک و تعالی 10 گن زیادہ آخرت کے اندر عطا فرمائیں گے آپ کو۔ ایک دن 24 گھنٹہ کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہاں کا ایک دن 50,000 برس کا، 50,000 سنہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ درود شریف جب کہنے کے لیے، پڑھنے کے لیے آپ کو بتایا، کتنے حضرات پڑھے بھی ہیں، کتنے حضرات پڑھے بھی نہیں ہیں؟ سچ بات کی نہیں؟ پڑھے بہت حضرات ہیں، آواز آئی ہے ہم تک، اور بہت حضرات پڑھے بھی نہیں ہیں۔ کیا نہیں کرتے یار، کیا ہوگا؟ میرے بھائیو دوست بزرگ ایک روایت سناؤں گا۔ ایک شخص کو آخرت کے میدان، حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال جو ہیں پورے کے پورے گناہوں کے اندر بھرا پڑے ہیں۔ اس کا نیکی کا پلڑا بہت کم ہے، ہلکا ہے، اور اس کے گناہ کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ یعنی گویا کہ اس نے زندگی کے اندر نیک کام کیا ہی نہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، آپ کے یہاں کے لوگ، میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے کہ کچھ لوگ مل کر غریبوں کے بچوں کی، بچیوں کی شادی کرواتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، دل سے دعا نکلی ہے اس بات کو سن کر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس بھگوان پور میں اور بھی اسی طرح بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور اسی طرح تعاون کرنے والا بھی بنائے۔ سب کہیں آمین۔ اسٹیج سے بھی آواز آنی چاہیے، سب کہیں آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے مالدار عطا فرمائے آپ کے اندر کہ ایک ایک شخص کھڑا ہو جائے اور ایک ایک غریب کی بچی کی شادی کروانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج 2 شادی کرائے ہیں یا پھر 3 شادی کرائے ہیں شاید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سال آپ کو 5 یا 7 یا پھر 10 شادی کرنے والا بنائے۔ سب کہیں آمین۔ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ غیروں کے ساتھ دینا، غریبوں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا، غریبوں کو کبھی بھی انکار نہ کرنا، اگرچہ ہمارے سامنے مال کیوں نہ ہو، اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اگر ہم حج کر کے آ گئے ہیں، اگر ہم حاجی صاحب کہلاتے ہیں، اگر ہم بہت بڑے مالدار کیوں نہ ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر ہمارے چوکھٹ پر کبھی بھی کوئی مدرسہ کا معلم آ جاتا ہے، یا پھر ہمارے چوکھٹ پر کبھی بھی کوئی غریب آ جاتا ہے، یا پھر ہمارے چوکھٹ پر کبھی بھی کوئی یتیم آ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھنا کبھی بھی اسے نہ جھڑکنا۔ جتنا توفیق ہے، جتنی استطاعت ہے، جتنی حیثیت ہے، اس کے جھولی میں ڈال دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ڈالنے والا ہم سب کو بنائے۔ سب کہیں آمین۔ نیچے ہاتھ رکھنے سے زیادہ اوپر رکھنے والا بہتر کون ہے؟ اوپر رکھنے والا کی ہاتھ یا نیچے رکھنے والا کی ہاتھ؟ دینے والا کی ہاتھ یا لینے والا کی ہاتھ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینے والا بنائے، لینے والا نہ۔ ہم سب دعا کرتے رہیں، اللہ صرف تیرے علاوہ کسی غیر کا محتاج نہ بنانا۔ یہ دعا بہت اچھی دعا ہے، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، تو پھر میں روایت سنانے جا رہا تھا درود شریف کے متعلق۔ تو پھر نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہے اور گناہوں کا پلہ بہت بھاری ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وقت بہت مختصر ہے، بات بہت لمبی چوڑی کرنی ہے، اسی لیے تھوڑی
زبان کو تیز چلانی ہے. سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ؟ سمجھ میں آئے گی؟ صاف باتیں جا رہی ہے، آواز آ رہی ہے صاف؟ تو اسی لیے گناہ کرنے والا کی پلڑا بہت ہلکا ہے اور گناہ گار کی اس طرح کی پلڑا بہت بھاری ہے. گویا کہ گناہ کا پلڑا بہت بھاری ہے اور گناہ کرنے والا یعنی نیکی کا پلڑا بہت ہلکا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حشر کا میدان ہے، وہ شخص اٹھتا ہے مارے مارے پھرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں الیوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، کہ باپ ماں سے دور ہو جائیں گے، بیٹا بھائی سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بھائی بھائی سے، دوست یاری سے الگ ہو جائے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. مارے مارے پھرتا ہے کہ ایک نیکی دینے والا کوئی مل جائے، ہر ایک نے دھتکار دیں گے. میرے بھائیو دوست بزرگوں، وہ آخری شخص ہوگا، وہ کہے گا، وہ فریاد کرے گا اللہ کی ذات کے سامنے. لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں کے کیسے سننے والے ہیں؟ اللہ نے اپنی رحیمیت کا مذاکرہ اس سرزمین دنیا میں کرنے والے ہیں. آخرت میں اگر اللہ کی ذات کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں غضب کے اندر ہوتے ہیں. انا الملک القدوس این المتکبرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہاں گئے دنیا کے وہ متکبر شخص جو لوگ تکبر کر کے گھمنڈ کر کے چلتے تھے؟ میرے بھائیو دوست بزرگوں، اسی لیے وہ شخص مارے مارے پھرتا ہوگا. اور اس دن ہم سب جانتے ہیں، بیانوں میں سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اس دن کا ایک لمحہ ہمارے لیے اتنا سال لگے گی کہ ہم سمجھیں گے کہ کیوں یہ سورج ڈھلتی نہیں. دراصل سورج تو ہمارے سر کے اوپر ہوگا. ہم جس زمین پر کھڑے ہوں گے وہ تو تابع کی ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کے میدان میں اگر لوگ ننگا رہیں گے تو پھر ایک دوسرے کے اعضاء کو دیکھیں گے، انہیں حیا نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا بتاؤں کہ اس وقت کا ماحول اور اس کا منظر ایسا ہوگا، اتنے شدت کے عالم میں لوگ ہوں گے، اتنے پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، جب اپنے ہاتھ کو اپنے زبان پہ رکھیں گے تو پورے ہاتھ نکل جائیں گے. میرے بھائیو دوست بزرگوں، ایک حسین خوبصورت شخص اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے اس شخص کے سامنے کہ اے شخص کیا ہو گیا کہ تجھے بہت پریشان نظر آتا ہے اور لگتا ہے. وہ کہے گا کہ تم کون ہو، اتنے خوبصورت معلوم ہوتے ہو. میرے بھائیو دوست بزرگوں، کہنے لگے کہ تمہاری پریشانی کیا ہے وہ تو بتاؤ. کہنے لگے گا کہ میں نے زندگی کے اندر گناہ کر کر کے آیا، نیکی کا دامن تک نہیں چھوا. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک کاغذ کا پرزہ نکالیں گے اور اس شخص کو دے دیں گے کہ جاؤ لے کر اس کاغذ کے پرزہ کو لے کر جاؤ اور اپنی نیکی کے پلڑا میں رکھ دینا. اس کے بعد دیکھنا اس کی کمال. یہ شخص کہتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ بھائی نیکی تو اتنا زیادہ لیکن یہ تھوڑا سا کاغذ کا ٹکڑا کیا کام آئے گا، کیسے بھاری ہوگا. یہ شخص جائے گا اور نیکی کے پلڑا میں جا کے رکھ دے گا. رکھنا ہی تھا میرے بھائیو دوست بزرگوں، نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائیں گے. زور سے بولے سبحان اللہ. ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس کاغذ کے پرزہ میں لکھا ہوا کیا تھا اور دینے والے کون تھے؟ وہ شخص فریاد کرے گا اے حسین خوبصورت شخص آپ اپنی تعارف کرائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ یاد رکھ میرا امتی، تو پورے
پورے عالم میں اپنی پوری زندگی میں گناہ کر کر کے اپنی زندگی کو خفا دیا، برباد کر دیا، لیکن تو ایک دفعہ درود شریف پڑھا تھا، اور وہ درود شریف فرشتوں کے ذریعہ سے میرے قبر تک، روضہ اطہر تک پہنچا دیا گیا تھا، اور اس درود شریف کو میں سنبھال کر رکھا تھا آج کے دن کے لیے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ کو درود شریف کی اتنی برکت ہے، اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ درود شریف کی کثرت کرتے رہا کیجئے گا۔ تو میں روایت سنانے جا رہا تھا اور اپنی باتوں کو ختم کرنے پر آ رہا ہوں کہ وہ روایت ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کو اپنا مقصد بنا لے، دنیا کو سب کچھ سوچنے لگے، اللہ کی ذات قرآن کریم کے اندر فرماتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں صاف طور سے اعلان فرمایا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى، کہیں وَأَبْقَى فرمایا تو کہیں لِمَنِ اتَّقَى فرمایا کہ آخرت تقوی کی چیز ہے۔ یاد رکھو، یہاں پر تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو پھر یاد رکھو آخرت تمہیں آسانی سے مل جائے گی، جنت تمہیں آسانی سے مل جائیں گے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تبارک و تعالی پارہ 27 سورہ رحمان کے اندر فرماتے ہیں کہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ دنیا چاہے آپ کو جتنا حسین و جمیل نظر آئے، دنیا کا ہر کوئی نعمت اگر آپ کو پائے تکمیل اور عرفہ مکان تک پہنچنے والا نظر آئے، تو پھر یاد رکھنا وہ نعمت ایک دن اس کی ذات میں فنا لکھی ہے، وہ ختم ہو کے رہے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، اپنا مقصد بنا لیا، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ بات کو دھیان سے سننا، آخری بات کہتا ہوں کہ اللہ کا اس شخص سے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر 4 چیزوں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ کتنے؟ 4 چیزوں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر ایسا غم دے دیتے ہیں کہ کبھی بھی اس غم سے اسے فرحت نہیں ہوتی۔ وہ غم کس چیز کی؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ غم ہر وقت اس کی یہ ہوگی کہ کیسے میرا مال بڑھ جائے، کیسی میری پروپرٹی ہو جائے، کیسے میرا جائیداد ہو جائے، کیسے میرا آمدنی بڑھ جائے۔ یہ فکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو ہوتی ہے، کیسے میرے مال کے اندر آمدنی آ جائے۔ مسجد سے لوگ آتے ہیں، بھائی تھوڑی دیر چلیے مسجد میں نماز پڑھ لیجئے، ایک وقت کی مسجد میں دین کی باتیں ہو رہی ہے، بھائی میرے پاس وقت نہیں، فرصت نہیں۔ غم کس بات کی؟ فکر کس بات کی؟ ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا اور دنیا کو سب کچھ سوچنے لگے، اور دنیا کا غم، مال کے بڑھانے کی کم ہمارے سروں پر ہمیشہ گھومتی ہے۔ نمبر 1۔ دوسرا نمبر، اللہ تعالیٰ ایسا شغل یعنی ایسا کام اس شخص پر عطا فرماتے ہیں کہ اس کام سے اسے کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہیں ہوتی۔ کیا ہم سب اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کہ اگر اچھی باتوں کے لیے مسجد والے مسجد کی طرف بلانے آئے، بھائی میرے پاس وقت نہیں، صاف کہہ دیتے ہیں بھائی میرے پاس وقت نہیں، ٹائم نہیں، فرصت نہیں۔ پوری دنیا کے لوگ ایک قسم کے دوڑ بھاگ میں لگے ہیں۔ اسی کو اللہ کا قرآن نقشہ کھینچ کر فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بنایا تمہیں اور مجھے، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں زندگی دیا ہے اس زندگی کا پرکھیں گے، سوال کریں گے، جانچیں گے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے لاتا ہے، کون برا عمل کر کے لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے اور آپ کو پیش ہونا ہے، اس زندگی کی لمحہ لمحہ کی فکر اور اس کی حساب پیش کرنی ہے۔ اگر ہم یہاں پر انسان کو کہہ دے میرے پاس وقت نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج یہی انسان اللہ کے سامنے فریاد کرے گا، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج اور میں نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ کی ذات کہے گی اور نہیں، جو دے دیا گیا تھا سو دے دیا گیا۔ وہاں پر آئی کہتے تھے، وہاں پر لوگ کہتے تھے، وہاں پر علماء کی جماعت کہتی تھی کہ لوگوں ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، لیکن ہم بات کو دھیان سے نہیں سنتے تھے۔ اگر سنتے بھی تھے تو پھر اس بات کو اپنی زندگی کے اندر عمل پیرا نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مجھے اور آپ کو جو ہے اسی زندگی کے اندر اچھے عمل کر کے لے جانا ہے۔ کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندو، تمہیں جو زندگی دی، تمہیں جو موت دی، کیوں؟ کہ اس زندگی کا حساب لینا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے اور کون برا عمل کر کے آتا ہے۔ تو پھر ایسا شغل، ایسا کام کبھی مجھ سے فراغت حاصل نہیں ہوتی۔ نمبر 3، تیسری چیز وہ کیا ہے کہ ایسا شخص، ایسا فقر میں اللہ تبارک و تعالی مبتلا کر دیتے ہیں، فقر یعنی تنگدستی، کہ اس شخص کو کبھی بھی غنیمت حاصل نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہ مالدار بن جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اس کی مال جتنی آمدنی ہوگی خرچ اتنا زیادہ ہوگا، اور خرچ جتنا زیادہ کرے گا اس کے آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا میرا مال، میری تجارت، میرا بزنس سب کچھ کم گیا۔ تو ایسا فقر جو کبھی بھی اسے مستغنا نہ بنائے، ایسی تنگدستی جو کبھی بھی اسے مالداری اور غنی نہ بنائے۔ اگر وہ مالدار بن جاتا ہے تو اس کا خرچ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اسے مال خرچ کرتے کرتے اپنا مال کم نظر آنے لگے گا۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اپنی زندگی سے لمبی امیدیں۔ کتنے شخصوں کی امیدیں کتنی لمبی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، امید اچھی چیز کی کرنی یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن حد سے زیادہ امید کر بیٹھنا، اس امید کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ایسی امیدیں کرتے ہیں کہ زندگی کی پاؤں کی ایک پاؤں قبر کے اندر، دوسرا پاؤں زمین میں، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری امیدیں ختم ہو رہی ہے، ہماری سانس ختم ہونے پر ہے، احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، دنیا سب کچھ نہیں۔ جو سمجھتے ہیں پیسہ دیکھ تماشا دیکھ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ زیادہ تر نوجوان طبقے کہتے ہیں پیسہ دیکھ تماشا دیکھ۔ آج کا دنیا میں سب کچھ پیسہ ہے، آج کا دنیا میں سب کچھ پیسہ ہے۔ بہت سارے حضرات اس مجمع میں بیٹھے ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن ان کے خاندان میں سے کوئی قبرستان میں نہیں ہے۔ ان کے خاندان کے اگر کوئی بچہ یا پھر بچی یا پھر کوئی بھی ہو شخص آنکھوں کا نابینا ہو اور کروڑوں روپیہ لٹا دے امریکہ جا کر، وہاں کے ڈاکٹر شفا کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھر بڑے عالیشان ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، اللہ نے ہر ایک چیزوں سے نوازا ہے، لیکن دلوں کے اندر سکون نامی چیز نہیں۔ اگر پیسہ دیکھ تماشا دیکھ ہوتا تو پھر آپ کے خاندان کے کوئی لوگ قبرستان کے مٹی کے ڈھیر نہ بنتے۔
آپ کے خاندان کے کوئی کسی لوگوں کی ہارٹ اٹیک کی بیماری آ کر نہیں موت آتی. آپ تو شفا کر لیتے، پیسہ خرچ کر دیتے. پیسہ سب کچھ نہیں، پتہ یہی چلتا ہے صرف فون ہی سب کچھ نہیں، ماں بھی بہت کچھ ہوا کرتی ہے. صرف مال ہی سب کچھ نہیں، باپ بھی بہت کچھ ہوا کرتا ہے. صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں، صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں، صرف اس دنیا کا پراپرٹی ہی سب کچھ نہیں، صرف اس دنیا کا تجارت ہی سب کچھ نہیں، صرف اس دنیا ہی سب کچھ نہیں، بلکہ آخرت